ہم بدر شہر میں ہے جی۔ بدر شہر ایک تاریخی شہر ہے، دینی لحاظ سے بھی اور ثقافتی اعتبار سے بھی۔ بدر بہت پرانا شہر ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا اور آپ کی بعثت سے پہلے کا۔ اسی راستہ بدر جو ہے، نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ یثرب گئے تھے اپنے ننھیال کو ملنے، اور واپسی اسی بدر سے ہوتے ہوئے جب ابوا مقام پہ پہنچے، یہاں سے 80 کلومیٹر دور، تو وہاں پہ آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بدر ہے یہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کا شہر ہے، اور اس وقت کا یہ تجارتی شہر ہے، تجارتی پوائنٹ تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل مکہ 2 قافلے لے کے جاتے تھے، گرمیوں میں ایک سردیوں میں۔ سردیوں میں قافلہ ان کا جایا کرتا تھا یمن، کیونکہ یمن گرم ملک تھا، اور گرمیوں میں ان کا قافلہ جایا کرتا تھا شام، اس لیے کہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو جب اہل مکہ شام جاتے تھے تو براستہ بدر جاتے تھے، بدر میں پڑاؤ کرتے تھے، یہاں سے پانی لیتے تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مال بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے۔ تو بہرحال جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ پہنچے، پتہ چلا کہ اہل مکہ یہاں سے جاتے ہیں، صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، اہل مکہ جنہوں نے ہمیں در بدر کیا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ہمارے ہی علاقے کو عبور کر کے وہ تجارت کرتی ہیں، کیوں نہ ہو ان کو روکا جائے، پریشان کیا جائے، تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو اور کل ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ آسان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پسند آئی، تجویز پسند آئی، اور انہی دنوں کے اندر ابو سفیان تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 900 اونٹوں کے اوپر مشتمل تھا، جن کے اوپر اناج تھا، سونا تھا، چاندی تھا، یہاں سے شام کی طرف گیا تھا۔ واپسی پہ ان کا راستہ روکنے کے لیے نبی علیہ السلام بدر میں آئے 313 صحابہ کرام کے ساتھ، جو کہ اس وقت کلی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ بدر کو بدر اس لیے کہتے ہیں، یا تو یہ جو یہاں پہ کنویں تھے پانی کے، ان میں سب سے بڑے کنویں کا نام تھا، یہاں پہ جو کنووں کا مالک تھا اس کا نام تھا بدر بن مادی کرب، بس اس کی 2 وجہ تسمیہ ہے، تیسری کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب کفار کا یا اہل مکہ کا راستہ روکنے کے لیے بدر میں انٹر ہوئے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تو بین جبلین، ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے آئے تھے جی، اور اس میدان کے اندر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، پہلا پڑاؤ۔ یہاں تک نبی علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کا، صرف قافلے کو ڈرانا تھا، دمکانا تھا، راستہ روکنا تھا، پریشان کرنا تھا۔ اور یہاں پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ مسجد عریش، جہاں سے ہم آ رہے ہیں تقریباً، وہ سب سے وہ علاقہ، اصل بدر وہ تھا، آپ نے دیکھا وہاں پہ پرانے گھر تھے، جہاں پہ جو ہے ہمارے بھائی بھاگ کے بھی گئے تھے، اس طرف سوق تھا، مطلب بازار تھا، اور جہاں ہم کھڑے تھے ہماری بائیں طرف جو گھر تھے، ہم جائیں گے دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ ان کے گھر تھے، وہ پرانا بدر تھا اصل، وہیں پہ پانی کے کنویں تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں سے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ کیا قافلہ گزر گیا یا نہیں، ریکی کر کے آؤ۔ 2 صحابہ کرام گئے، ابو سفیان یقیناً 900 اونٹ کا مالک تھا، قافلے کا سربراہ تھا، اس نے بھی اپنی جو ہے وہ انٹیلیجنس چھوڑی ہوئی تھی، پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ مدینہ سے راستہ روکنے کے لیے آ گئے ہیں۔ جہاں پہ ہم آئے ہیں بریکہ، جہاں پہ ہم رکے تھے، جہاں پہ ہم نے انجوائے کیا آدھا گھنٹہ، وہ بریکہ شہر ہے، وہاں پہ ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پہ اس نے قافلے کو روکا، اور وہاں سے زمزم بخاری نامی آدمی کو بھیجا مکہ، ابو جہل کو بتانے کے لیے اور مدد کے لیے کہ جو ہے نا وہ حملہ ہو گیا ہے، لہٰذا مدد کے لیے آؤ، اور خود اکیلا گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ریکی کے لیے بدر میں آیا۔ جب مسلمان 2 صحابہ کرام یہاں سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، دیکھا 2 عورتیں کنویں کے اوپر آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے پیسے مانگ رہی ہے کہ میرے پیسے ہیں، تیرے اوپر قرض ہے، واپس کر۔ تو وہ کہہ رہی ہے 1 یا 2 دن صبر کر، قافلہ آنے والا ہے، میرا خاوند جو ہے وہ ان سے مال خریدے گا، تجارت کرے گا، میں آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ تو صحابہ کرام یہ خبر لے کے واپس آ گیا، آ کے بتا دیا اللہ کے رسول قافلہ ابھی نہیں آیا۔ ادھر سے ابو سفیان وہیں پہ آیا، آ کے پوچھا دربان سے، نگہبان سے، جی کوئی یہاں پہ لوگ آئیں، کوئی قافلہ آیا، لشکر آیا؟ بولا کچھ نہیں آیا، صرف 2 آدمی آئے، میرے لیے وہ انجان تھے۔ کہاں پہ رکے تھے؟ فلاں جگہ پہ رکے تھے۔ وہاں پہ گیا، جا کے جو ہے وہ اونٹ کی مینگنی اٹھائی، اس کو توڑا، اندر سے گٹھلی نکلی کھجور کی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم یہ اونٹ یثرب سے آئے ہیں، یقیناً محمد جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہ آ چکا ہے۔ وہ وہیں سے جو ہے وہ واپس پلٹا اور اپنے قافلے کو لیا، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ نکل گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہاں پہ پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلے سمیت نکل گیا ہے،
اب تو ہم سارے جو ہے نا الحمدللہ اہل توحید ہیں، وغیرہ پوائنٹ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، چند کلومیٹر کی مسافت پہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے یا نہیں گزرا. ہاں جی، تو مدد لی ہے صحابہ کرام کی، مخبری کروائی ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو یقیناً یہ سارا پروسیجر نہ ہوتا، بیٹھے بٹھائے خبر ہو جاتی. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد کہ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گیا ہے اور ابو جہل جو ہے وہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام یہاں پہ پریشان ہوئے. جنگ کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی مالوس متاع تھا، سامان تھا. تو پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے یہاں سے رائے لی. صحابہ کرام کی مہاجرین بالکل تیار تھے، نبی علیہ السلام کی نظریں انصاریوں کی طرف سے. پھر یہاں سے انصاری سعد بن معاذ، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں مشہور ہیں، معروف ہیں. انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی حامی بھری، حمایت کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا. نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بشاشت آئی. اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا نزول کیا جو کہ مصمم نشانی شدہ تھے. بین جبلین کہا جاتا ہے، یہ ریحان ہے، صرف ریت کا پہاڑ. اور یہ جو ہے وہ برکہ ہے جس کو ریت اور پہاڑ، پانی کیا نام ہے، پتھر کا مکس، ان کے درمیان میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا. کہاں پہ ہوا تھا اللہ عالم. صحابہ کرام کہتے ہیں دیکھے تو نہیں اترتے، لیکن مکھیوں جیسی بنبناہٹ ہمیں سنائی دی. تو پھر جب دو طاقتیں نبی علیہ السلام کو مل گئیں، دو مدتیں مل گئیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے چلتے ہیں اصل بدر شہر، جا کے کنوؤں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ میدان ہے، یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے جنگ کا پروگرام بنایا تھا اور یہاں پہ جو پہلا پڑاؤ ڈالا تھا.